اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ اس سے پہلے اس کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ نساء جو ہے مدنی سورت ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی تھی اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ نساء میں ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ چونکہ ایک مضبوط خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکامات سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکامات صادر فرمائے ہیں اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے اس سورت کے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے مظالم ہوتے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکامات بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدات کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیات 44 تا 57 اور 153 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث کے عقیدے کی بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیات 58 اور 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں آیات 60 تا 70 اور پھر آیات 137 تا 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات 71 تا 92 میں جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق و سباق میں آیات 92 تا 93 میں قتل کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیات 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔
آیات 116 تا 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھے تھے۔ آیات 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو چند ایک آیات جو ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کو دے دو اور پاک اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے، اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری کا نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے کہ ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کے ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہاری قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ تو یہ آیات نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بعد عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، کہ اللہ نے انہی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں یتیموں کے مال کھانے سے منع فرمایا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، اور یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملانا جو ہے وہ بہت گناہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کی اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو اور نیک نیتی کے ساتھ صرف اتنا خرچہ ان کے لیے کرتا ہے اور باقی ان کا مال سنبھال کر رکھ لیتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یتیم لڑکیاں جو ہیں ان کے بارے میں انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ نکاح مت کرو، تو ورنہ جو ہے تم 2 3 4 جو ہے وہ کر سکتے ہو، لیکن اگر ان کے ساتھ تم برابری نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ صرف ایک ہی کریں، یا اگر وہ بھی ان کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر لونڈی سے ہی نکاح کر لیں، کہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ ہر صورت میں عدل و انصاف کے ساتھ ادا کرنے ہیں، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے، اور اگر ایک آزاد عورت کا خرچہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو کہا گیا ہے کہ لونڈی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو، لیکن آج کے دور میں یہ رواج جو ہے وہ لونڈیوں والا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ایک ہی عورت سے نکاح کرنا ہے، اور اس میں مطلب اجازت یہ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ کے اندر اتنا ظرف ہے کہ چاروں کے ساتھ 2 یا 3 یا 4 جتنی کے ساتھ نکاح کرتے ہو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کر سکو،
कर सकते हो तो उनके साथ कर लो, अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही काफ़ी है। वरना क़यामत के रोज़ जो है ऐसा शख्स जो नाइंसाफ़ी करने वाला है औरतों के साथ, वो इस तरह से उठेगा कि उसका आधा धड़ जो है उसके साथ नहीं होगा। फिर साथ ये कहा गया है कि जिन औरतों के साथ तुम निकाह करते हो उनके महर जो हैं वो खुशी के साथ अदा कर दो। अगर वो खुशी के साथ औरतें आपको माफ़ कर देती हैं तो आप उस खुशी के साथ जो है उसको खा पी सकते हो। तो बाज़ लोगों ने महर के सिलसिले में एक गलत फहमी है कि लोग कहते हैं जब निकाह का टाइम होता है कि शरई हक महर, तो शरई हक महर जो है लोगों ने खुद साख्ता बनाया हुआ है। शरीयत में हक महर की कोई मिकदार मुतय्यन नहीं है। हर शख्स जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक महर अदा कर सकता है, और महर लिखते वक्त नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने इसको अदा करना है। अगर इस नीयत के साथ लिख देता है कि मैंने कौन सा अदा करना है, तो ऐसा शख्स जो है अपनी बीवी के साथ ज़िना करता है। तो इससे बचना है। अपनी हैसियत के मुताबिक जितना अदा कर सकते हो उतना हक महर अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ साहब जो मालदार थे उन्होंने 10,000 दिरहम तक भी हक महर अदा किया था, और बाज़ लोग जो अदा नहीं कर सकते थे किसी सूरत सिखाने के बदले में उन्होंने निकाह कर लिया था, या एक खजूर के इवज़ भी निकाह कर सकते हो, लेकिन अपनी हैसियत को देखना है। उसमें कोई शरई हक महर मुकर्रर नहीं है, और ये मौलवी हजरात भी नहीं बताते कि शरीयत में कोई मिकदार जो है वो फिक्स नहीं है। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक जो है कोई भी मिकदार जो है वो मुतय्यन मतलब अदा कर सकता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये हमने पढ़ी हैं आयात 1 ता 5। उसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में बयान की जाएंगी।